إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذات اقدس کے لیے. درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے ذات مقدسہ مطہرہ پر مختصر حمد و ثنا کے بعد، ان دنوں پورے ملک میں انتخابی دنگل سجایا جا رہا ہے اور حکمران اپنے اوصاف جمیلہ بیان کر کر کے لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے آپ ہمیں منتخب کریں، کوئی کہتا ہے ہمیں منتخب کریں، کوئی اس کی ذات پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اس کی ذات پر کیچڑ اچھال رہا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. چونکہ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے اور دنیا میں دوسرا اسلامی ملک ایسا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے. یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ مارا تو ہم نے حاصل کیا. چونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، تو اس کا حکمران بھی وہ ہونا چاہیے جس کو اسلام نے حکمران قرار دیا ہے. اور ہمارے سامنے آج کئی لوگ وعدے کر رہے ہیں، لمبی لمبی تقریریں ہو رہی ہیں. ہمیں کس طرح کا لیڈر انتخاب کرنا ہے ایز اے مسلمان، اور اسلامی ریاست کا جو امیر بنے، حاکم بنے، ولی بنے، سلطنت کو سنبھالنے والا بنے، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس بندے کا انتخاب کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا. اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو جمہوری نظام جو ہے یہ اسلامی نظام نہیں ہے. اسلام کا نظام شورا کا نظام ہے، صدارتی نظام اسلام کے قریب ترین نظام ہے. لیکن چونکہ ہمیں اس کے اندر دھونس دیا گیا ہے، ڈال دیا گیا ہے، اب نظام ملک اسی وقت بنے گا جب آپ جو ہے اسمبلی کے اندر ہوں گے. اگرچہ اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی اس کے جواز کا فتویٰ ہمارے علماء نے جاری کیا ہے کہ طریقہ کار ہی یہی رہ گیا. اس لیے ہم نے دیکھنا ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا آئین، اس کے مطابق کون کون سی خوبیاں ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے اور کون سی نہیں ہونی چاہیے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان یہ ہے. چونکہ 5 دن باقی ہیں، 8 فروری آنے والا ہے، 6 دن پاکستان کے اندر
ہم نے اپنے نمائندے کا انتخاب کرنا ہے اور اگلے 5 سال کے لیے ملک کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھوں میں جانی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں نیک سیرت نیک صورت حکمران عطا فرمائے۔ لیکن وہ نیک سیرت نیک صورت ہوگا کیسا، اور ہم نے ہی انتخاب کرنا ہے، اور ہمیں کن لوگوں کا انتخاب کرنا ہے؟ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ میں یہ باتیں بیان کروں گا کہ ایک مسلم لیڈر کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ شاید کہ ہماری بات حکام بالا تک بھی پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ راست پہ لے آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نمبر 1، پاکستان کا آئین یہ بات کرتا ہے، اور قرآن و سنت کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اسلامی ریاست کا جو امیر ہو، سلطنت کو سنبھالنے والا جو حکمران اور نگران ہو، وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ کسی قادیانی کو حق نہیں ہے، کسی احمدی کو حق نہیں ہے، کسی مرزائی کو حق نہیں ہے کہ وہ اسلامی ریاست کا سپہ سالار بن سکے، کیونکہ آئین پاکستان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قادیانی 1973 کے آئین کے مطابق یہ غیر مسلم ہے، تو کوئی قادیانی اسلامی ریاست کا جو ہے وزیر اعظم، حاکم، صدر وہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اسلامی ریاست کا امیر جو ہو وہ ایک مسلمان ہو۔ قرآن مجید میں بھی مسلمانوں کے امیر کا چناؤ اگر کرنا ہے تو ایز اے مسلمان اس کا چناؤ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران اس کی آیت نمبر 118 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے علاوہ کافروں کو اور عیسائیوں کو، یہودیوں کو اپنا رازدان نہ بناؤ۔ تو جب آپ ان کو اپنا رازدان نہیں بنا سکتے، اس سے یہ نقطہ محدثین مفسرین نے نکالا ہے کہ مسلمان کی ریاست کا امیر جو ہو وہ مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس بڑے بڑے راز آتے ہیں، تو آپ راز کے اندر کسی کافر کو ساتھ نہیں ملا سکتے۔ تو اسلامی ریاست کا جو سپہ سالار ہونا چاہیے وہ مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسلامی ریاست کو سنبھالنے والا وہ ایک مرد ہونا چاہیے، عورت جو ہے شرعی لحاظ سے حاکم بننے کے نہیں ہم اس کے قائل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ عورتوں پر حاکم ہم نے مردوں کو بنایا ہے۔ گھر کی سربراہی وہ بھی مرد کرے، ملک کی سربراہی ایک مرد کرے۔ عورت چناؤ کے اندر جو اسلامی یہ قانون بن گیا ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں۔ اسلام کے اندر ریاست کو سنبھالنے کا کنٹرول ایک مرد کے پاس ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 4425 نمبر یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتے جنہوں نے اپنا امیر ایک عورت کو بنا لیا۔ تو ووٹ ڈالنے سے پہلے دیکھیں کہ عورت ہے یا مرد۔ ظاہری بات ہے مرد کو اسلام کہتا ہے کہ اس کو حاکم ہونا چاہیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اسلامی ریاست کا جو امیر ہو وہ صالح اور نیک بندہ ہونا چاہیے۔ شرابی، زانی، کبابی یہ جو بندہ ہے یہ ریاست کا امیر نہیں بن سکتا۔ نیک آدمی کا انتخاب کریں، صدر، وزیر اعظم، جس کو بھی آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ بندہ نیک ہو۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے اندر تعاون کریں اور برائی کے اندر تعاون نہ کریں۔ تو جس کو آپ نے اپنا لیڈر بنانا ہے، جس بندے کا انتخاب کرنا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ زانی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بندہ شرابی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ بندہ وعدے خلافی کرنے والا ہے،
آپ کو پتہ ہے یہ بندہ منافق ہے، تو آپ اگر اس کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ مجرم بنیں گے۔ اس بندے کا انتخاب کریں جو نیک اور صالح ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ ملک کے اندر سود کا خاتمہ فرما۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہمیں لیڈر عطا فرما، لیکن جب انتخاب کی باری آتی ہے تو ہم چوروں اور ڈاکوؤں کا انتخاب کرتے ہیں، زانی بندے کا انتخاب کرتے ہیں۔ انتخاب کرنا ہے تو نیک صالح بندے کا کریں کہ جو اچھا کام وہ کرے اس میں آپ کو اجر ملے، اور اگر وہ برا کام کرے گا، چونکہ انتخاب تو آپ کا ہے، تو اس کے گناہ میں بھی آپ شامل ہوں گے۔ اس لیے نیک بندے کا انتخاب کریں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 124 کے اندر، آیت نمبر 124 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور امتحان میں وہ پورے کامیاب ہوئے، اللہ نے فرمایا اب چونکہ تو سارے امتحانوں سے کامیاب ہوا ہے، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ کہا میری اولاد میں سے بھی، اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جو ظالم ہو، فاسق ہو، زانی ہو، ایسے حکمران کا اگر آپ انتخاب کرتے ہیں جو ظالم ہے، زانی ہے، فاجر ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو چونکہ آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ ایسے بندے کا انتخاب کریں جو نیک ہو، صالح ہو، اچھا ہو، تاکہ وہ اچھے کام کرے تو ہم اس کی اچھائی میں اس کے ساتھ شامل ہوں۔ قرآن مجید میں چوتھے نمبر پر نیک حکمران، پاکستانی حکمران کیسا ہونا چاہیے، آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر چوتھی خوبی یہ ہونی چاہیے، اور وہ چوتھی خوبی کون سی ہے کہ اللہ کے قانون کو اپنے ملک میں نافذ کرنے والا ہو۔ ملک کا آئین یہ بات کرتا ہے، اگر آپ پاکستان کے آرٹیکل کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان کا آئین، اس کا آرٹیکل 227 نمبر آرٹیکل اگر آپ پاکستان کا پڑھتے ہیں، آئین پاکستان کو، تو اس میں یہ بات لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ آزاد ہوا ہے، اس میں قانون بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ تو جو بندہ پاکستان کا حکمران بنتا ہے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ بھاگ دوڑ کا موقع دیتے ہیں، اس کو چاہیے وہ اللہ کے قانون کو پاکستان میں نافذ کرے۔ اسلامی شرعی سزائیں پاکستان میں نافذ تو نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے چور کا ہاتھ کاٹا جائے، زانی کو سنسار کیا جائے، شرابی کو کوڑے مارے جائیں، یہ سارے کام تو یہ خود کرنے والے ہیں، جن کو ہم منتخب کرتے ہیں سارے کام تو یہ خود کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ قانون تو کبھی بھی نہیں بنانا۔ تو لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے قانون کو ملک کے اندر نافذ کرنے والا ہو۔ جب وہ ملک میں قانون کو نافذ کرے گا، اسلامی قانون کو نافذ کرے گا، انشاءاللہ تعالی ملک خوشحالی کی طرف جائے گا۔ آج ہمارے ملک کو بنے ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں، ہم دن بدن مقروض ہی ہوئے ہیں، دن بدن نیچے ہی گئے ہیں۔ جس طرح کہ آج حکمرانوں کی تقریریں آپ سنیں، کسی بھی سیاسی جماعت کا، اس کی اگر آپ تقریریں سنیں تو پھر وہ ایسے ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ اللہ ہی ان سے بچا کے رکھے، ایسے ایسے وعدے۔ بھئی اس حال میں پاکستان کو لے کر آیا کون ہے پھر، کہ پاکستان کا ہر شہری 10-10 لاکھ کا مقروض ہے۔ اگر تم نے ملک کو اچھا بنایا، تم نے ملک کو اچھی سمت میں چلایا، تو پاکستان کا یہ حال کس جماعت نے بنایا ہے؟ ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع کرنے پہ لگی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے اس نے خراب کیا، وہ کہتا ہے اس نے خراب کیا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے۔ بتائیں اس حال میں ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ یہ کہتا ہے
کہ ملک کی بھاگ دوڑ اس بندے کے پاس ہو جو اللہ کے قانون کو دنیا پر غالب کرے۔ اس کی مثالیں بڑی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کا حاکم بنایا، چاہے لوگ زیادہ ہوں یا کم ہوں، 10 لوگ ہوں، 20 ہوں، ہزاروں ہوں، کروڑوں ہوں، جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سلطنت دی، امیر بنایا، اگر اس نے گڑبڑ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا سألہ اللہ تبارک و تعالی عنہا یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے حکمران کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا تجھے ہم نے حکومت دی تھی، اللہ کے قانون کو دنیا پہ نافذ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے یہ حکمران کہ اللہ کے قانون کو پاکستان میں نافذ کیا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقام فیہم امر اللہ تبارک و تعالی ام اضاعہ حتی یسألہ، مسند احمد کی حدیث ہے، 4637 نمبر یہ روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس کو اللہ نے ریاست عطا فرمائی، حکمرانی عطا فرمائی، اللہ اسے پوچھے گا کہ اللہ کے قانون کو نافذ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ وہ حکمران اس وقت تک ہل نہیں سکے گا جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دیتا۔ تو ہم آج کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا آپ نے سارے قانون آزما کے دیکھ لیے، پاکستان ترقی نہیں کر رہا، وہ ملک جو ہم سے بعد میں بنے، ہمارے جسم کا ٹکڑا بنگلہ دیش، ان کی اکانومی معیشت پاکستان کے 3 روپے ہوتے ہیں تو ان کا 1 روپے بنتا ہے۔ افغانستان جو 40 سال سے جنگ لڑ رہا ہے، ان کی کرنسی ہماری کرنسی سے مضبوط ہو چکی ہے۔ جب تک آپ اللہ کے قانون کو پاکستان میں نافذ نہیں کرتے اس وقت تک حالات نہیں درست ہوں گے۔ تو حکمران ایسا ہو، ایسے بندے کا انتخاب کریں جو اللہ کے قانون کو ملک کے اندر نافذ کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، میں آپ کے پاس ایک فیصلہ لے کر آیا ہوں اور میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں آپ کے اوپر جو اللہ نے قرآن نازل کیا نا اس کے مطابق ہمارا فیصلہ کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تو مجھے اپنا مسئلہ بتاؤ، میں اللہ کے قرآن کے مطابق تمہارا فیصلہ کروں گا۔ بات سنی، 2 بندے تھے، کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اس کے گھر میں مزدوری کرتا تھا اور اس کی بیوی جو ہے وہ شادی شدہ ہے، میرے بیٹا کنوارا ہے اور اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو میں نے اس کو 100 بکریاں بھی دی ہیں اور ایک خادم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھی ایسے ہی؟ کہا ایسے ہی ہے۔ تو کہنے لگا پھر کیا؟ کہنے لگا میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے مجھے یہ بتایا کہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑا اور 1 سال کے لیے جلا وطنی ہونی تھی، بس اتنی سزا تھی، بکریاں دینے کی ضرورت ہی نہیں، خادم دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لأقضین بینکما فی کتاب اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہارا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انیس، اے انیس اس کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر تو وہ اقرار کرے کہ میں نے اس کے ساتھ واقعی زنا کیا تو اس کو پتھر مار مار کے وہیں پہ سنسار کر دینا اور اس کے بیٹے کو 100 کوڑے مارنا اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دینا۔ ایسا حکمران آج اس کی ضرورت ہے ملک پاکستان میں، جو اللہ کے قانون کو دنیا پہ غالب کرنے والا ہو، ایسے بندے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا آئین بھی یہ بات کہتے ہیں، اگر آپ آرٹیکل 227 کو سٹڈی کریں، پاکستان کا آئین 1973 کا آئین یہ کہتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے مخالف ہو۔ تو حکمران ایسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے قانون کو دنیا میں غالب کرنے والا ہو، اور ہمیں بھی چاہیے ایسے بندے کا انتخاب کریں۔ لیکن ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہوتی ہیں، یا اللہ سود کا خاتمہ کر دے، بجلی سستی کر دے، گیس سستی کر دے، اور ہر وقت بھی رہے، ملک کا پیسہ بھی چوری نہ ہو، اور
اور اس کے بعد جناب ملک کا نظام ترقی کرے، معیشت بہتر چلے، لیکن جب انتخاب کی باری آتی ہے تو ہم چوروں کا، ڈاکوؤں کا انتخاب کرتے ہیں، وہی لوگ قانون بناتے ہیں، وہی لوگ سارے کام کرتے ہیں۔ اس لیے اچھے بندے کا انتخاب کریں۔ 5ویں نمبر پر پاکستان کا ایک حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ اسلام کے مطابق اس کو صادق اور امین ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولتا ہو، سچ بولنے والا ہو، وعدہ خلافی نہ کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من وال یلی رعیۃ من المسلمین فیموت وهو غاش لهم الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7151 نمبر یہ روایت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم حکمران کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من وال، جس کو اللہ تعالیٰ حکمران بنائے، جس کو ولی بنائے، سلطنت کا انچارج جس کو بنائے، آپ نے فرمایا رعیۃ من المسلمین، مسلمانوں کا وہ والی بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، اور ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، فیموت، وہ مرتا ہے اس حال میں کہ وہو غاش لہم، وہ اپنی عوام سے دھوکہ کرتا تھا۔ حکمران ایسا کہ جو اپنی عوام سے دھوکہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔ حکمران ایسا کہ جو صادق اور امین ہو، سچ بولنے والا ہو۔ یہاں پہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا نام نہیں دے رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کہ حکمران جو ہے وہ اچھا ہو، زبان کا سچا ہو، وعدے کا پکا ہو۔ آج جتنے بھی ہم کو یہ وعدے دے رہے ہیں آ کے کہ 300 یونٹ فری دیں گے، ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ ہمیں غریب کا بڑا احساس ہے، اتنے مکان بنا کے دیں گے، اتنے ہاسپٹل بنا کے دیں گے، اتنی یونیورسٹیاں بنا کے دیں گے، اور جناب جو ہے 300 یونٹ فری دیں گے۔ آج تک 76 سال ہو گئے ہیں ان کو حکمرانی کرتے ہوئے، مسجد کا بل تو فری نہیں ہوا، مدرسوں کے بل فری نہیں ہوئے، جہاں پہ غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں، مسجدوں کے انہوں نے کیا لوگوں کو دینا ہے ریلیف؟ جب حکومت نہیں ہوتی تو ایسی باتیں کرتے ہیں، جب حکومت آ جائے تو کہتے ہیں IMF کی قسط ہمارا باپ دے گا، سارے حکمران کہتے ہیں۔ اب تو اتنا شعور آ چکا ہے عوام کو، کہتے ہیں انہوں نے کہا بجلی مہنگی کرو، ڈبل کر دو، 100 کے بعد اتنا کر دو، 200 کے بعد اتنے کا یونٹ کر دو۔ دنیا میں قانون یہ ہے کہ جتنی زیادہ بجلی استعمال کرتا ہے کسان یا عام گھر، اتنی بجلی سستی ہوتی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے کہ جتنی بجلی زیادہ استعمال کرو، ڈبل ٹرپل گنا اس کا بل بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کیا ریلیف ہے کسان کے لیے؟ چونکہ ہمارے دن قریب ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی ہے، اس دفعہ ہم نے اس بندے کو منتخب کیا، اگلی دفعہ نہیں کریں گے، یہ چھوڑ دو یہ اس طرح کی باتیں۔ تو صادق اور امین ہو، جو دھوکہ دینے والا نہ ہو، اگر سچ بولنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سامنے ہوں گے، جہنم سامنے ہوگی، سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک وہ حکمران، امام عادل، ایسا امام جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا، اچھا حکمران، اپنی عوام کا خیال کرنے والا حکمران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نیک حکمران کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ایسے حکمران کی ضرورت ہے ہمیں، یہ جھوٹے کھوکھلے وعدوں پہ نہ جائیں۔ آج ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، جیسے ہی 8 فروری کے بعد کوئی بندہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا۔ تو اچھے بندے کا انتخاب کریں، مسلم لیڈر کا انتخاب کریں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 409 نمبر اور حدیث کا نمبر 32، مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حاکم اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، جو حاکم وقت اپنی عوام کو دھوکے میں رکھتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، کام نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو فی النار، ایسا حکمران جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح 6 نمبر پر حکمران کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن میں صرف نماز روزے کا ہی ذکر ہے، حدیث میں نماز روزے کا ذکر ہے، پورا اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ کون سا بندہ منتخب کرنا ہے، کیسا ہو، ہر چیز آپ کو اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ پڑھ کے تو دیکھیں نا ذرا،
چھٹے نمبر پر ایسا حکمران اس کا انتخاب کریں کہ جو اپنی عوام کا خیال رکھنے والا ہے، دکھ درد میں شامل ہونے والا ہے، خوشی غمی میں شامل ہونے والا ہے، ان کا خیال رکھنے والا ہے۔ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا آپ سمجھتے ہیں، میں اس کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا بات کو، لیکن ایسا حکمران ہو جو آپ کا خیال رکھنے والا ہو، غریبوں کا خیال رکھنے والا ہو، آپ کے برے اچھے وقت میں کام آنے والا ہو۔ قرآن مجید میں اگر آپ ہدہد کا واقعہ پڑھتے ہیں سورۃ النمل کے اندر، جناب سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی اللہ نے دی اور کتنا وہ خیال رکھنے والے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ جب پرندوں کی باری آئی، پرندوں کا جائزہ لے رہے ہیں جناب سلیمان علیہ السلام، ایک ہدہد غائب ہے سارے پرندوں میں سے۔ جناب سلیمان علیہ السلام جائزہ لے رہے، کہاں ہے وہ حکمران، ہدہد کدھر ہے؟ تو ایسا حکمران جس کو اپنے پرندوں کا بھی، اپنے لوگوں کا بھی خیال ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قول یاد ہے، اپنے دور حکومت میں کہا کرتے تھے، دو باتیں میں یہاں پہ ان کی کوڈ کر دوں، اگر کوئی بندہ حکمران بننا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھے کہ ایک حکمران کے اندر کون کون سے اوصاف ہونے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دریائے فرات کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جو ہے وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، کہ کتا ایک جانور ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، لیکن اگر وہ بھوکا مر گیا تو اس کا بھی جواب عمر اللہ پوچھے گا عمر سے۔ اور آج ساری عوام کا کیا حال ہے، پاکستان کا خصوصاً کیا حال ہے ہماری عوام کا؟ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بھیڑیا دریائے فرات پر کسی ہرن کو پکڑ لیتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سوال مجھ سے نہ پوچھ لے۔ ایسے حکمران کی آج ضرورت ہے ہمیں۔ ہم سے بعد میں جو ملک بنے وہ ہم سے آگے چلے گئے، جن کے ساتھ ہماری ٹکر ہے انڈیا، وہ دنیا کی چوتھے نمبر پر معیشت بن چکا ہے، 1 ارب 30 کروڑ اس کی آبادی ہے، اور ہماری ٹوٹل 24 کروڑ یا 25 کروڑ اس کی آبادی ہے اس مردم شماری کے مطابق، لیکن ہماری معیشت کا ستیہ ناش ہوا پڑا ہے۔ یہاں تک کون لے کر آنے والا ہے ملک کو؟ اور انڈیا چوتھے نمبر پر پوری دنیا کی معیشت وہ سنبھال رہا ہے۔ ہم IMF سے بھیک مانگتے ہیں اور وہ IMF کو کہتے ہیں مجھ سے پیسے لو، غریبوں کو دو، غریب ملکوں کو، اور ہمیں اس کا پرافٹ دو، جس کے ساتھ ہماری ٹکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کے اندر، ترمذی نسائی کے اندر موجود، آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے رعیہ دی، عوام کی حکمرانی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھا جائے گا کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ اس ڈر کی ضرورت ہے، ایسے بندے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے حالات قحط سالی سے گزر رہے ہیں، قحط سالی کے اندر ایک حکمران کا، لیڈر کا انتخاب، لوگوں کے جو حکمرانی کرنے والے ہیں اس کا کیسا ہونا چاہیے؟ قحط سالی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انداز پڑھ کے دیکھیں ذرا، کس طرح قحط سالی میں اپنے ملک کو سنبھالا انہوں نے۔ قحط سالی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال ڈال دیا گیا، پتھے کھائے اپنی عوام کے ساتھ، اور آج ایک بندہ جس کے ساتھ 30-20 ویگو ڈالے ہیں، آگے بھی گاڑیاں پیچھے بھی گاڑیاں، ایک ریڑھی والے کے پاس آ کے کہتا ہے جناب ہم آپ کے نوکر، اور گاڑی جس کے اندر سے وہ اتر رہا ہے 3 کروڑ کی گاڑی ہے، 2 کروڑ کی گاڑی ہے، اور آ کے ریڑھی والے کو کہتا ہے جناب ہم آپ کے نوکر ہیں۔ اور ملک کا کیا حال بنا پڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قحط سالی کو پڑھ کے دیکھیں، جو ان کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ جس طرح کا عام لوگ کھاتے تھے وہی کھانا، اتنی گندم، اتنے اناج، اتنے چاول جتنے ایک عام ورکر کو ملتے تھے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اتنے بھیجا کرتے تھے۔ ایسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر غریبوں کا اور ضرورت مندوں کے کام آنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجۃ
والمسکنتی الا اغلق اللہ ابواب السماء دون خلقہ وحاجتہ ومسکنہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1332 نمبر روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حکمران جو اپنے دروازے پہ سیکورٹی گارڈوں کو بٹھا دیتا ہے، آج اس کے پاس ٹائم نہیں ہے عوام کے پاس ملنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے دروازے اپنے بند کر دے گا۔ جا تو جتنی مرضی دعائیں کر، تیری مسکینی میں، تیری محتاجگی میں اللہ تیری مدد کو نہیں سنے گا، اللہ تیری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ لیڈر ایسا ہو جس کا دروازہ ہر وقت غریبوں کے لیے کھلا ہو، ضرورت مندوں کے لیے کھلا ہو، ایسے بندے کا انتخاب کریں۔ اور میں اپنی آخری بات کہہ دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، شروع کے اندر جب اسلام کو ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جنازہ پڑھاتے وقت اگر کوئی اس کے اوپر جو قرضہ ہے کوئی ادا کرنے والا ہے تو وہ اس کا ادا کر دے، پھر آپ سے اس کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے جب کوئی ذمے لے لیتا۔ شروع کے اندر یہ تھا، لیکن جب اسلام نے فتوحات حاصل کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اگر یہ مرنے والا وراثت چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کی وراثت اس کے ورثاء کو مبارک ہو، اور اگر یہ مقروض ہے تو اس کا قرضہ جتنا بھی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اسلامی بیت المال میں سے ادا کیا جائے گا۔ کون ادا کر رہا ہے؟ حاکم وقت۔ تو لیڈر کا ایسے کا انتخاب کریں، ایسے بندے کا انتخاب کریں جو آپ کا قرضہ اتارنے والا ہو، نہ کہ آپ کے اوپر قرضے چڑھانے والا ہو۔ ابھی تک جو پاکستان بیساکھیوں پہ چل رہا ہے، ہم ہر بندہ جو ہے نا وہ مقروض ہی ہے۔ انہوں نے ہمارے قرضے کیا دینے، یہ دن بہ دن سود ہی بڑھائی جا رہے ہیں، قرضے بڑھائی جا رہے ہیں۔ کھڑا میٹر جو ہے گیس کا اس کے اوپر 1000 فری کا انہوں نے ڈال دیا ہے۔ یہ کیا کریں گے ہمارے کام؟ تو اس لیے اچھے بندے کا انتخاب کریں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں۔ دینی جماعتوں کے لوگ بھی میدانوں میں ہیں، ان کو نہ بھولیں، ان لوگوں کا انتخاب کریں جو آپ کے ملک کی تقدیر بدلنے والے ہیں۔ یہ لوگ 4 باریاں، 3 باریاں، 5 باریاں لے چکے ہیں میرے بھائیوں، ملک کو یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ یہ ہم ایک دوسرے سے سوال کریں اور اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، وگرنہ کل کو پچھتاوا کسی کام کا نہیں۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، 5 دن ہمارے پاس ہے، 6واں دن آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اچھے بندے کا انتخاب کریں، بعد میں پچھتاوا اور روئے بھی نہ۔ اور چونکہ پاکستان کا یہ قانون ہے کہ ووٹ کا سسٹم ہے، گھر میں بھی نہ بیٹھیں، جائیں جس بندے کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کا انتخاب کریں۔ نہیں بھی آپ جائیں گے تو حکومت تو بننی ہے، جمہوری نظام ہے۔ یہاں پر 100 بندہ ہو ایک بستی کے اندر اور 100 بندے میں سے 30 بندے ووٹ ڈالتے ہیں، 70 ڈالتے نہیں، تو جس کے 20 ہو گئے اور جس کے 10 ہوئے، جیتے گا کون؟ جس کو 20 پڑیں۔ اس لیے نکلیں سارے بندے، چونکہ ہمارا یہ نظام ہے، سارے لوگ جائیں، اچھے بندے کا انتخاب کریں، اچھے بندے کا انتخاب کریں، وگرنہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سیرت، نیک صورت حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔